مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، ہم بات کر رہے تھے پچھلے کئی پروگراموں میں، ہم نے سیکھا خدا کی مجلس کے بارے میں. خدا کی مجلس میں آج سوال جو ہے میرے ذہن میں یہ اٹھا کہ کیا ہم خدا کی مجلس میں شامل ہیں؟ ہم کیا خدا کی مجلس میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک ہی وقت میں خداوند کے ساتھ بہت سارے رشتوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ایک ہی وقت میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں. ہم مسیح کے ہم میراث بھی ہیں. ہم اس کے ایلچی بھی ہیں. تو اتنی ساری جب ہمارے پاس پوزیشنز ہیں، تو ہم جب خدا کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ یا ہم اس میں بحیثیت ایماندار شامل ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیا صرف اس میں کاہن جو ہیں ان کا درجہ بڑا ہے تو صرف وہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ایماندار جو ہے وہ صرف سیکھنے کی حد تک سیکھتا ہے؟ تو آئیے ان سارے سوالوں کو سیکھتے ہیں اپنے گیسٹ بشپ صاحب سے. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ناظرین آپ سب کو بھی سلام. خدا کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. جی بشپ صاحب، آپ خدا کی مجلس کے حوالے سے جو آپ نے پچھلے کئی پروگرامز میں ذکر کیا، اس کے لیے جو پوزیشنز ہیں، کیا ایک ایماندار اس پوزیشن کو ایکوپ کرتا ہے یا اس رشتے میں بندھا ہے کہ وہ اس مجلس میں کھڑا ہو سکے، ایک عام شخص؟ بیٹا، ہم یہ سارے پروگرام اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھیں میری جگہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں کس طرح سے ترقی کر سکتا ہوں، میں کس طرح سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہوں، میں کس طرح خدا کی بادشاہت میں مستقیم اور مقدوس مضبوط ہو سکتا ہوں، کس طرح میری زندگی کی تقدیس میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی زندگی میں تقدیس کے عمل کی فکر کروں، اس میں زور ماروں، خدا کی بادشاہت میں زیادہ سے زیادہ میری حصہ داری بنتی جائے، میری ذمہ داریاں پوری ہوتی جائیں، میں خداوند یسوع مسیح کے پورے قد کے انداز تک پہنچ سکوں. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. دیکھیں، اس سارے کام میں کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے پورا کیا، یعنی اس کا تجسم، ان کی تعلیم، انہوں نے لوگوں کو جو تعلیم دی آج بھی ہمارے پاس بائبل کی صورت میں موجود ہے. انہوں نے خدا کی قدرت کو ظاہر کیا، انہوں نے خدا کو ظاہر کیا کہ خداوند ہمارا خدا وہ محبت کرنے والا خدا ہے، رحم اور ترس کرنے والا خدا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک رشتہ ان کے ساتھ قائم کریں اور اس رشتے کے ذریعے وہ خداوند پاک خدا کے ساتھ جڑے رہیں. اب آپ جو بات کر رہی ہیں کہ ایک ہی وقت میں ہمارے خدا کے ساتھ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، یہ سمجھ کے لیے ہے، یہ اختیار کے لیے ہے، یہ اپنے درجے کو، مقام کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہے. مثال کے طور پر جب ہم خدا کے فرزند ہیں تو ہم خدا کے فرزندوں کی طرح بیہیو بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اپنی عزت کا احساس بھی کرتے ہیں، اپنے درجے کا، مرتبے کا، اپنے خاندان کا. اب خدا کے کلام میں ہمیں خدا کے گھرانے کے لوگ، مقدسوں کے ہم وطن کہا گیا ہے. تو کیا ہم اپنی زندگیوں سے، اپنی سوچ سے، اپنی شکر گزاری سے، اپنی ذمہ داری سے ہم اس مقام کے مطابق عمل کرتے ہیں، یا ہم سستی اور لاپرواہی کا شکار ہو کر ہم عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں؟ خداوند عام لوگوں سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ کسی سے بھی کرتا ہے، کیونکہ اس نے ساری دنیا سے محبت رکھی ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. اب یہ سارے جو رشتے آپ نے بتائے ہیں، ان رشتوں کے اپنے اپنے آداب ہیں. دیکھیں، محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کو بہت ساری جگہوں پہ لاگو کیا جاتا ہے. ایک سپاہی کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ایک آرٹسٹ کی اپنے فن کے ساتھ محبت ہوتی ہے،
بہت سارے لوگ ہیں وہ اب انہوں نے جو پیٹس رکھے ہوتے ہیں اپنے پرندے چرندے جو انہوں نے پالتو چیزیں رکھی ہیں ان کے ساتھ محبت ہے، وہ بھی محبت ہے. پھر ہماری سرزمین کے ساتھ محبت ہے، پھر ہماری اپنے خاندان کے ساتھ محبت ہے، میرے والدین کے ساتھ محبت کیا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. اسی طرح سے خدا یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک رشتہ اس کے خادموں کا اس کے ساتھ ہے، ایک رشتہ ہمارا اس کے بیٹے کے وسیلے سے بس یہ دلہن اس کے ساتھ ہے. اگر میں اپنے دل کی بات کہوں تو خدا کو یہ ساری دنیا اور اس کے سارے کام میں سے جو اصل خدا کا مقصد تھا وہ تھا اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنا. جی وہ اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈ رہا ہے. میں نے اور آپ نے کوالیفائی کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس اہل ثابت کرنا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کی دلہن ہونے کی صلاحیت رکھتا ہوں، رکھتی ہوں. اور یہ فکر کا مقام ہے. اب بات شروع ہوتی ہے کاہنوں سے، خادموں سے، پاسبانوں سے، مبشروں سے. خدا ان کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس نے کلیسیا میں نبی مقرر کیے، مبشر مقرر کیے، استاد مقرر کیے، کلام سنانے والے مقرر کیے، شفا دینے والے مقرر. کاہے کے لیے؟ تاکہ خدمت گزاری کا کام ہو اور مقدس لوگ کامل بنے. یہ مقصد ہے اس کا، خدمت گزاری کا کام ہو اور مقدس لوگ. اب ہم خدمت گزاری کا کتنا کام کر رہے ہیں بحیثیت کلیسیا کے؟ وسائل بھی ہیں، چندے بھی ہم دیتے ہیں، لیتے بھی ہیں، ان کو ہم جمع بھی کرتے ہیں، ہمارے بینکوں میں بھی پڑے ہوتے ہیں. لیکن ان سارے عہدوں سے اور اس سارے پیسے سے اور ان سارے وسائل سے ہم دل سے، نیت سے، اپنی سمجھ سے، دل، نیت اور سمجھ، ہم ان سے خدا کی کتنی خدمت کرتے ہیں، اس کے مشن کو کتنا فروغ دیتے ہیں، اس کے کام کو کتنا مضبوط کرتے ہیں، اس کے بادشاہت میں کتنا ہم حصہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے ایلچی بھی ہیں. تو ایلچی کا کام ہے کہ جس بادشاہت کا وہ ایلچی ہے اس کے مفادات، ایلچی جو ہے اپنے اپنے ملک کے مفادات کے نگہبان ہوتے ہیں. میں اپنے خالق خداوند کی، اس کی بادشاہت کی جو اس کے مفادات ہیں ان کا کتنا میں سرگرم نگران ہوں. کیا میں ان کو اپنا پوری طرح سے دیکھتا ہوں یا میں لاپرواہی کا شکار ہوں؟ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مجھے کیا. یہ رویہ ہے، عام رویہ ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کی چھان بین کریں، ہم اپنی زندگیوں کی چھان بین کریں، ہم خدا کے کلام کے مختلف حصوں کو اپنے سامنے رکھیں، ہم خدا کے کلام کی مختلف مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہماری تقدیس ہوتی جائے. ہم روز بروز پاک ہوتے جائیں، ہم روز بروز قداور ہوتے جائیں، ہم روز بروز بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں. ہماری جو گزشتہ کل کی کارکردگی ہے اس سے ہماری آج کی کارکردگی بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں وقت اور گزرا ہے تجربے میں. تو تجربہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا کی مرضی کو تجربہ سے معلوم کرتے رہو. تو میں نے خدا کی مرضی کو اس کا ایلچی ہوتے ہوئے کتنا سمجھنے کی کوشش کیا کہ اس کا مفاد کیا ہے، اس نے میرے سپرد کام کیا کیا ہوا ہے. اگر میں کاہن ہوں تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت میرا کاہن میری ذمہ داری کیا ہے. آپ نے مجلس کی بات کی تو یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کے 23ویں باب کی 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور خدا ان کا گلہ ہے، خدا ان کا گلہ ہے، اور اسی واسطے گلہ ہے. اور خدا ان کا کلام آگاہ بھی کرتا ہے کہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے. تم میں سے زیادہ استاد نہ بنو، کیونکہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے. ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ زیادہ سیکھیں، اپنی کلیسیاؤں سے، اپنے گلوں سے، اپنے لوگوں سے وہ زیادہ سیکھیں تاکہ استاد کی ذمہ داری وہ پوری کر سکیں. اب اس استاد سے بڑی مجلس میں سوال کریں آپ تو اس کو اس کا جواب ہی نہ دینا آتا ہو، یا اس نے اپنی زندگی کے وسیلے سے غلط نمونہ دیا ہو، یا اس نے اپنی تعلیم کے وسیلے سے ادھوری تعلیم دی ہو، ٹھوس تعلیم نہ دی ہو،
اب خدا ان کا پاک کلام عبرانیوں کے خط میں یہ توقع کرتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. کہاں پہ استاد ہونا چاہیے تھا؟ خدا کی بادشاہت میں، کلیسیا میں، خدا ان کے لوگوں کے درمیان تمہیں استادوں کی سی عزت ملنی چاہیے تھی، تمہیں استادوں کا سا کردار اختیار کرنا چاہیے تھا، تمہیں استادوں کی طرح تعلیم دینی چاہیے تھی. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ حیران ہوتے تھے جب وہ تعلیم دے رہے ہوتے تھے، تو لوگ سن کر حیران ہوتے تھے کہ وہ ایک صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتے ہیں. تو ہم شاید ان کی طرح تعلیم نہیں دے سکتے، لیکن اگر ہم ان سے مانگے تو وہ جو ہمیں ایلچی مقرر کرنے والا ہے وہ ہمیں وہ سارا مواد مہیا کرے گا جو کچھ ہمیں درکار ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ جب تم کسی جگہ پہ گھر جاؤ تو پرواہ نہیں کرنا کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیا جواب دینا ہے. خدا کا روح تمہارے منہ میں خود ڈالے گا کہ تم نے کیا بولنا ہے، بشرطے کہ تم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے. ہاٹ لائن جو خدا کے ساتھ ہے وہ قائم ہے، جو ایلچی اور اس کے جو مملکت ہوتی ہے ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے، لائن ہے، کمیونیکیشن ہے، ان کی گفتگو ہے، وہ جانتے ہیں کہ میری حکومت کے مفادات کیا ہیں. تو جب ہم خدا ان کے ساتھ جڑے ہوں گے، وہ ہاٹ لائن قائم ہوگی، ہمارا اس کے ساتھ رابطہ ہوگا، تو خدا کا روح از خود ہمارے منہ میں ڈالے گا کہ تمہیں کیا کر. لیکن جو میں حوالہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دو آیتیں رکھ رہا ہوں، یہ مقدس یرمیہ نبی کے صحیفے میں سے اس کے 23ویں باب کی 18ویں آیت سے میں پڑھوں گا. یہ سارا کا سارا باب جو ہے جو وہ کاہنوں کے کردار کے بارے میں ہے جی. تو پہلے میں نے نئے عہد نامے میں سے یہ تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے، کیونکہ استاد کو کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور ٹریننگ کہاں ملے گی؟ خدا کی مجلس میں ملے گی. یہیں پہ یہاں پہ بھی خداوند گلہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے کون یا ان میں سے کون جو آج مختلف منسٹریز ہیں، خدمتیں ہیں، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ دعا کرو کہ خدا مزدور بھیجے، کیونکہ فصل بہت ہے، کاٹنے والے تھوڑے ہیں. تو تعداد نہیں میٹر کرتی یہاں پہ، خداوند کو چاہیے زیادہ سے زیادہ مزدور چاہیے، لیکن اگر وہ مزدور حقیقی مزدور نہیں ہیں اور خداوند کا کام نہیں کر رہے تو ابھی ہمارے پاس موقع ہے. بحیثیت استاد میں اپنے لیے سوچتا رہتا ہوں، اکثر باتیں سوچتا رہتا ہوں، بہت سی منفی باتیں ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں خدا نے بریکیں لگائی ہیں، اس نے مجھے روک دیا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا. وہ مجھے اپنا اٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے کہ بھئی یہ کام کر، جا کے کلام سنا، جا کے منادی کر، تو محبت ظاہر کر، جو کچھ تو کر سکتا ہے وہ کر. اچھا، لیکن اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو خداوند پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، اور آج اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو یہ اس کی محبت ہے کہ بھئی آج تیرے پاس وقت ہے اپنی اصلاح کا. مقصد کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمیں آج کے ماحول میں سے نظر آتا ہے کہ خدمت گزاری کا کام نہیں کیا جا رہا، خداوند کے لوگ مقدس نہیں بن رہے، خدا کے لوگ کامل نہیں بن رہے، ہمیں کلیسیا میں خداوند کا جلال نظر نہیں آ رہا. استاد بہت سارے ہیں، بے شمار استاد ہیں، گنے نہیں جاتے، لیکن کیا وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ جس سے کلیسیا بیدار ہو جائے؟ کیا کلیسیا بیدار نظر آ رہی ہے؟ اور میرا ایمان ہے، اور میں گواہی کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے کے سارے ایماندار، ساری کی ساری کلیسیا، سارے کے سارے خادم وہ ایک بات پہ صرف متفق ہو جائیں کہ ہم نے عالم بالا کی روح میں دعا کرنی ہے کہ خدایا بیداری بھیج، تو اس دنیا میں بیداری آئے گی. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور میری روز کی دعا میں یہ شامل ہے کہ خداوند تو بیداری کی دعا کے روح کو اپنی کلیسیا پر نازل کر، تاکہ کلیسیا کا ہر ایک فرد یہ دعا کرنا شروع کرے کہ خداوند تو ہمیں بیدار کر، باسیت کلیسیا ہمیں بیدار کر، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے رویوں کو بدل دے. ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں، میں تو بڑی گواہی دیتا ہوں.
بھائی ٹھیک ہے دیتے ہو، خدا نے آپ کو برکت دینی ہے، لیکن جو بیداری کا کام ہے، بیداری خود دعا سے آئے گی، اور وہ دعا وہ جو خدا کی مجلس میں بیٹھ کے ہوگی۔ بالا خانے میں لوگ خدا کے حکم کے مطابق جمع تھے، یسوع نے انہیں کہا تھا کہ جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے تم یہاں یہی ٹھہرے رہنا۔ وہ ٹھہرے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے، اور میں آج کے دن یہ کہتا ہوں اور اس سال کے آغاز سے یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہمیں بالا خانے کی روح میں دعا کرنی چاہیے۔ وہ سارے کے سارے یک دل ہو کر دعا کر رہے تھے، یہودیوں کا ڈر بھی انہیں تھا، ان کا منجیب مصلوب بھی ہوا تھا، اب وہ زندہ ہونے کے بعد ان سے جدا بھی ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی زندگیوں میں دیکھی ہیں، ان کو نظر آتی تھی۔ اب وہ ان کو انتظار ہے کہ خداوند نے آنا ہے۔ اب میں یہ پوچھ رہا ہوں، اور اس پروگرام کے توسط سے پوچھ رہا ہوں، سب سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو یہ توقع ہے کہ خداوند یسوع مسیح آئیں گے؟ اور جب آئیں گے تو وہ اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اور جنہوں نے تیاری نہیں کی ان سست کنواریوں کی طرح، ان کے پاس آج وقت ہے۔ ہم کسی کو کنڈیم نہیں کر رہے، ہم صرف ہوشیار کر رہے ہیں کہ آج وقت ہے۔ وقت کو غنیمت جانو، اس کو ضائع ہونے سے بچا لو، کیونکہ یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کی تیاری کے لیے اپنی زندگیوں کی کمزوریوں کا اعتراف کریں اور اس سے درخواست کریں کہ خداوند تو اپنی قدرت ہماری کمزوریوں میں ظاہر کر، ہمیں تیاری اور بیداری کا روح بخش دے، اور نہ صرف مجھے بلکہ ساری کلیسیا کو۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے خاندان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، خداوند تو سب پر بیداری کے روح کو نازل کر دے، تاکہ ہم تیری آمد کے لیے تیاری کے عمل کو اپنی زندگیوں میں فوقیت دے۔ اب یہاں خداوند گلہ کرتے ہیں، خادموں سے گلہ کرتے ہیں۔ اگر اس وقت کے خادم ایسے تھے تو کیا آج کے خادم ایسے نہیں ہیں؟ میں اپنے سے شروع کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں میرے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی کو ہٹ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں میرے لیے لکھی ہوئی ہیں، اور میں اپنے کردار سے، اپنی زندگی سے سوچ کے، دیکھ کے، خدا کے کلام کو پڑھ کے میں سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آؤ بھائی مل کے یہ دیکھیں کہ خدا ان کا گلہ ہے کہ خادموں میں سے کون خدا کی مجلس میں شامل ہوا جو کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے، کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہیں، کلام ہم سارے ہی سناتے ہیں، لیکن کہاں سے؟ اپنے دنیاوی علم سے، اپنے بنائے ہوئے وعظوں سے، یا ہم خدا سے مانگتے ہیں کہ خدایا تو مجھے اپنا کلام دے تاکہ میں تیرے انسٹرومنٹ کے طور پہ کام کروں اور تیرا کلام دیانتداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچ جائے۔ جب ہم خداوند سے حاصل کر کے اس کا کلام لوگوں کو سنائیں گے تو اس میں اثر ہوگا۔ اور یہی بات وہ 22ویں آیت میں کہتے ہیں، خداوند فرماتے ہیں لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا استاد، آج کی استانی، چاہے وہ سنڈے اسکول کی ہے، چاہے وہ گھر کے اپنے بچوں کی ہے، چاہے وہ اپنے محلے کی بزرگ خواتین میں شمار ہوتی ہے، چاہے وہ کلیسیا کی بزرگ خواتین، اسی طرح مرد ہیں، اسی طرح لیڈر ہم سارے ہی بنتے ہیں۔ میں سنڈے اسکول کا لیڈر ہوں، میں یوتھ کا لیڈر ہوں، میں کسی حیثیت میں بھی آپ لیڈر ہیں، آپ خدا کی بادشاہت کے ایلچی ہیں، آپ خدا کی بادشاہت میں ذمہ دار جگہ رکھتے ہیں، اور خدا کا اس کے لیے شکر ادا کرتے رہیں کہ خدا نے آپ کو خدمت دی ہے۔ اور یہ خدمت صرف کاہنوں کے لیے، پادریوں کے لیے، مبشروں کے لیے، چرچ کے لیڈروں کے لیے محدود نہیں ہے۔ ہر ایک ایماندار خداوند یسوع مسیح کے مشن میں شریک ہونے کا ذمہ دار ہے کہ خداوند کے مشن کا میں امین ہوں، میں نے اس کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، میں اس کے مشن میں زور ماروں گا تاکہ خداوند یسوع مسیح کا مشن میری زندگی کے وسیلے سے دنیا میں پورا ہو۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ 28ویں آیت میں لکھا ہے، جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے۔
جو ہم سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں جی وہ شاید خواب نہیں ہوتے. خواب وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنی سوچ میں بنا لیتے ہیں کہ یہ میرا خواب ہے. یہ ایک محاورتی زبان ہے کہ میرا خواب ہے کہ میری قوم کے سارے بچے پڑھ جائیں. میرا خواب ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے لیے عزت کا باعث بنے. لوگ جب ان کو ملیں تو وہ کہیں گے جی فلاں کے بیٹے بیٹیاں بڑے اچھے ہیں. یہ میرا خواب ہے, یہ میرے دل کی چاہت ہے, یہ میری رویا ہے, یہ میرا ویژن ہے, یہ میں چاہتا ہوں. اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے. اب دیانتداری ہے کیا؟ دیانتداری صرف پیسوں کی حد تک محدود نہیں ہے. دیانتداری وقت میں بھی مانگی جاتی ہے. دیانتداری کلام سنانے میں بھی مانگی جاتی ہے کہ آپ نے کلام حاصل کہاں سے کیا ہے. کسی سے سن کے آپ نے لکھ لیے, نوٹس ادھر سے لے لیے ادھر سے لے لیے, آج کل انٹرنیٹ میں بڑے مل جاتے ہیں, لیکن ان کا روح کدھر ہے؟ ہر پیغام کا ایک روح ہوتا ہے. اب خداوند جب کلام کرتا ہے تو وہ ایک میسج دے رہا ہوتا ہے, ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے. وہ پیغام یا تو آپ کو دے رہا ہوتا ہے, یا مجھے دے رہا ہوتا ہے, یا ہم دونوں کو دے رہا ہوتا ہے, یا ساری کلیسیا کو دے رہا ہوتا ہے. انفرادی پیغام بھی ہوتے ہیں اور اجتماعی پیغام بھی ہوتے ہیں. کہ کیا آپ نے جو پیغام رساں ہیں, استاد صاحب, استانی صاحبہ, پیغام دینے والے بھائی, پیغام دینے والی بہن, آپ نے خدا سے کلام لیا ہے, اس سے پیغام لے کر مجھے دے رہے ہو پیغام, یا اپنے پاس سے بنا کے دے رہے ہو؟ دونوں پیغام اور سے لے کے دے رہے ہو. نہیں, دونوں پیغاموں میں فرق ہے. اس نے کسی اور سے لیا ہو, جہاں سے مرضی لیا ہو, یا آپ ہی بنا لیا ہو, اس پیغام میں اور جو خدا سے دیانتداری کے ساتھ لیا ہے گھٹنوں کے بل ہو کے, ان دونوں پیغاموں میں فرق ہے. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم پیغام سنائیں لیکن دیانتداری کے ساتھ سنائیں, نہ کسی کو لگا کے سنائیں, نہ کسی کا لحاظ کر کے سنائیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسے پیغام بنا لیتے ہیں کہ بھئی اگر یہ بات میں نے کی تو میری تو اپنا کلیسیا میں فلانا فلانا چودھری اس طرح کا ہے, وہ تو offend ہو جائے گا, وہ تو مجھے اپنا دبا لے گا, وہ میری ایسی تیسی کر کے رکھ دے گا. ہم کہتے ہیں 40 ٹاپک کوئی گول کر دیتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے, اس نے شاید آپ کو بوجھ دیا ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے تو اس نے بوجھ دیا ہے آپ کو, اس نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے. ہم اس دن بات کر رہے تھے مقدس یونا نبی کی, کہ یونا نبی کو خدا نے اس قابل سمجھا کہ اس کو کلام دے, اس پر اپنے کلام کو نازل کرے. اور یونا نبی نے اس کلام کو سنا بھی, یونا نبی نے اس کلام کو سمجھا بھی, لیکن جب اس پر عمل درآمد کی بات آئی, اس کو عملی جامہ پہنانے کی بات آئی, تو وہاں وہ اپنی انٹرپریٹیشن لے آیا, یعنی اپنی تفسیر لے آیا, اپنی رائے لے آیا کہ خدا غیر کاموں کے ساتھ کیوں چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے. بھی وعدہ تو خود ابراہیم اور اس کی نسل کے ساتھ تھا. میں ابراہیم اور اس کی نسل ہوں, میری نسل سے باہر آئے خدا تیرا کیا کام ہے؟ میں تیرا پیغام لے کے جاتا ہی نہیں ہوں. وہ اس کا پیغام ہی اپنا لے کے اڑ گیا, ترسس کو چل پڑا. لیکن یہ رویہ خداوند کو پسند نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کے پاس میرا کلام ہے اس کلام کو دیانتداری کے ساتھ سنائے. میں میرے سفیر کے طور پہ کھڑا ہوں, میرے ایلچی کے طور پہ کھڑا ہوں کہ جی میرے صاحب کا, میرے رب کا, میرے خالق کا, میرے خداوند کا پیغام یہ ہے, میں نے آپ کو دے دیا ہے. جو آپ جواب دینا چاہتے ہیں آپ اپنے دل سے مان لیں. آپ میرا خدا آپ کو دیکھتا ہے, وہ گردوں اور دلوں کا جاننے والا ہے. مجھے اپنے وسیلے سے اس پیغام کو واپس بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند کی طرف سے جو پیغام ہے میں وہ سنانے کا پابند ہوں. میں اس کی مجلس میں شامل ہوا ہوں, میں نے ساری رات اس کے ساتھ گزاری ہے, میں نے خداوند کی طرف اپنے کان لگائے ہیں, میں نے اپنا دھیان اس کی طرف لگایا, اور مجھے میرے عزیزو یہ پیغام ملا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انفرادی طور پہ کیا کرنا چاہیے, اجتماعی طور پہ کیا کرنا چاہیے, بین الاقوامی طور پہ کیا کرنا چاہیے. کیا ہم محبت کی راہ سے ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہیں؟ کیا ہم مل کے بیداری کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یعنی میں نے اپنے جماعت کے دعائیہ گروپ سے باہر نہیں جانا,
اور اگر جماعت کا بھی دعائیہ گروپ سارے کا سارا کبھی بھی نہیں اکٹھا ہوتا، آپ اعلان کر کے دیکھ لیں کہ جی آج آئیے، وہ چند لوگ ہوں گے جن کو خدا نے بوجھ دیا، تو وہ جو چند لوگ ہوتے ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ بالا خانے کی روح میں دعا کریں۔ لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ کو خدا نے دعا کا روح دیا ہے، دعا کا بوجھ دیا ہے، جو کہ ہم نے خصوصی طور پر ایک سیگمنٹ میں اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن خدا دعا کا روح نازل کرتا ہے۔ ہمیں دعا کا روح مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی مجلس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کا کلام سننے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے، بار بار لکھا ہے کہ جس کے سننے والے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اب اس میں خدا کے خادموں کی جو کلام سنانے والے ہیں ان کے بارے میں خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جو کلام سنانے والے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، لیکن جو دو چند عزت کے لائق ہیں وہ گھٹنوں کے بل ہو کر اپنے کان خدا کی طرف لگا کر اسے کہیں کہ خدا فرما، تیرا بندہ سنتا ہے اور میں تیرا کلام دیانتداری کے ساتھ تیرے لوگوں کو پہنچاؤں گا، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میری کسی سے کوئی لاگت بازی نہیں ہے کہ میں اس کو نشانہ بنا کے تو میں تیرا کلام سناؤں۔ میں تیرا کلام جو تو مجھے دے گا وہ سناؤں گا، نہ مجھے ڈر ہے نہ مجھے کسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت ہے، میں دیانتداری کے ساتھ تیرا کلام سنانے کا پابند ہوں، تجھ سے حاصل کر کے تیرا کلام سنانے کا پابند ہوں۔ تو مجھے مضبوط روح میں رکھ، تو مجھے دلیری اور حوصلے کی روح میں رکھ، تو مجھے اپنے روح کے مسح میں رکھ تاکہ میں تیرا کلام دیانتداری کے ساتھ سناؤں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب آج کی ساری اس اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اس اچھی ایکسپلینیشن کے لیے۔ تو عزیزوں، ہم خداوند کی مجلس میں آ سکتے ہیں ایماندار ہوتے ہوئے، ہم یکدل ہو کر دعا کریں کیونکہ اس نے ہمیں دنیا میں ایلچی بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی جگہ کو سمجھیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اپنا خیال رکھیے۔ مجھے اور بشپ صاحب کو اجازت دیں، ہم پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی جگہ پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں۔ اس وقت اسکرین پر موجود آپ کے سامنے ویب ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کریں اور ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔